चैप्टर 16 قصیدہ گوسی سیقانی الوہبو کنن سلت الفلام واو اسوادل الفلام فقلت الخمورتی ناہوی تالا سات ومشت لیناہلا فی کوزا فلیمت بسکورتی بن الومو اولی فلقلت لسائر الوقل تاب لوملوا بحالی وادوقلا انتم رجالی واموا واشربا انتم جوندی فلساقی الوقوم بوافی ملولی شلبتم فوزولتی منو میم باود سکوریہ ولا نلتم ولوا بدکی سالی میقامکم الولی جلمن واو الاما کافی نون میقامی فلوقکم معزالا عالی انا فی حضورت التقور عب وحدی یسرکیفنی وحسبی زول جلام انا البھازی واشرب کول شیخا من زیافی الرجال ووتی مثالی کسنیلا خلوات بٹراز ازوما وتو جیدینی بتی جانے الفلام کا فل میم الفلام وطولانی الاسرا قدوما بقلیدنی واوتا نیسو عالی ولانی الا الوقل تاب جلمن فی الحکومی نافذن فی کول ہے الفلام فلا الوقات اسرافی بها لسور الوكل غورا في الافلام زي الواو الافلام ولو الوقات اسرافی جبالا لدوكت واقتفت بين الافلام ري ميم الافلام ولو الوقات اسراف الوق نلنرا لخمدت ولن تفت منو سرخالي ولا الوقات اسراف الوق ميتا لقام بقدورت الومولي تعالى اميا منوا شوورون او دوورون تيمر وتقزي اليا اتالي وتخبرني بما يعطي وجوري وتولمني في النقوس رنجدالي مریدی امبٹ واشتہ وغنی وافال میا تیشاو فلنلاسومو وین الالفلام مریدی لا تیخ فلل ربی اتلنلا رفات نلتو الومنالی توبولی فی السما والو ارزد دقت وشاوسو الساعة دلتے قد بدالی بدالی بلیادماتی ملوکی تحت حکومی ووقتی قبول قلوبی قد صفالی نظرتو الى بلیاد اللہ جلمن کخردلتا علا حکوم الفتے سواد الالفلام درستو الویوم حتی سرتو قطوبہ ونلتو السعود منو مبولا علومو اولی فیمن فی اولیا الالمسولی ومن فی الویوم والتسوری یفحولی رجالی فی ہو اجریم سلام وفی ظلم اللیالی کئیلی آلی وکل ولیا لہا قدم وانی علا قدم النبی بدور الافلام کا فی المیم الافلام نبیو حیاشمیو مکاو حجازیو وجدہ بے نلتو علومو اولی مریدی لا تیخ واشا فلانی ازمون قیتیون اینود الافلام قافیت الافلام انا رجیلیو موہو الدھان لقبی واولومی علا راؤس الافلام جیمی بے الافلام انا الو حسدینی والوم خدم اقامی وقودومی علا اونق الافلام رے جیم الافلام وابد الو قادر علوم شعب رسومی وجدہ سیب الو ان الافلام کا فی المیم الافلام تیقب ظلنی ولا تیردد سونلی اغسنی سید انظر بحالی فضا قصیدہ گوسی متبرکہ یہ قصیدہ مبارکہ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرا النورانی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے اور ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ویرد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے اس کے 28 اشعار ہیں۔ اس قصیدہ مبارکہ کا روزانہ ویرد بہت مفید ہے، نیز ایک تصفیر قلائق کے لیے از حد کارآمد ہے اور قرب خداوند کے حصول کا ذریعہ ہے۔ 2 اس قصیدہ مبارکہ کا ویرد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ 3 اس قصیدہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ 4 ہر مشکل و سخت کام کے لیے 40 روز پڑھیے انشاءاللہ اللہ عزوجل کامیاب ہوں گے۔ 5 جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے اور 3 مرتبہ پڑھے مقبول بارگاہ گوسیت ہوگا اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ اللہ عزوجل۔ 6 ہر مرض و تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے۔ 7 بانجھا عورت اس قصیدہ مبارکہ کو صحیح خون سے 41 یا 21 بار پڑھوا کر پانی پر دم کر کے 40 روز پہ تو حاملہ ہو جائے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ اللہ عزوجل۔ 8 آسیب زدہ وجن والے مریض کے لیے روغن یعنی تیل پر دم کر کے اس کے جسم پر ملنے دفع ہوگا انشاءاللہ اللہ عزوجل۔ 10 9 ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھی خلاصی نصیب ہوگی، یوں ہی دشمن دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ عزوجل۔ مدنی پنج سورت سواد 263 قصیدہ گوسی المدینہ العلمیہ باب المدینہ کراچی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے قصیدہ گوسی کے فضائل ملاحظہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے اور اس کے فضائل و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جس طرح ہم نے غوث پاک کے بارے میں سنا کہ آپ پانی پر چلتے تھے، اسی اللہ تعالیٰ کے اور بھی ایسے اولیاء ہیں کہ جو پانی پر چلا کرتے تھے اور اشیاء کی ماہیت کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، چنانچہ پانی پر چلنا اور ماہیت کا بدل جانا۔ حضرت محمد بن یوسف بولدقی کے بارے میں ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر سمندر کی طرف گئی، حبشی جہاز میں سوار ہو کر وہاں آئے، بچے کو پکڑ کر اپنے جہاز میں بٹھایا اور سمندر میں جہاز لے کر چل دیے۔ حضرت شیخ اپنے عبادت خانہ سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ وہ خاتون آپ کے دامن سے چمٹ گئی۔
اور کہنے لگی ہبشی لڑکا لے کر چلتے بنے ہیں، اور اب وہ جہاز میں ہیں۔ شیخ سمندر کی طرف بڑھے اور فرمایا اے ہوا تھم جا، اللہ کے حکم سے ہوا رک گئی۔ پھر آپ نے جہاز والوں کو پکارا کہ بچہ اس کی منہ کو دے دو، لیکن وہ نہ مانے اور چل دیے۔ آپ نے فرمایا اے جہاز ٹھہر جا، جہاز کھڑا ہو گیا۔ آپ پانی پر چلتے گئے، بچے کو لے کر منہ کے پاس پہنچا دیا۔ جامع کرامات الاولیاء، ذکر کرامات من اسما محمد من الاولیاء رضی اللہ عنہم، محمد بن یوسف البولاقی 1/139 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ پانی پر کھڑے ہو کر نماز۔ کچھ لوگ حضرت محمد بن احمد بن سید حمدویہ کے مہمان ہوئے۔ آپ ان کے پاس تواضع کے لیے میدا کی روٹیوں اور بھونا ہوا گوشت لائے۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ تو ہمارا کھانا نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا آپ لوگوں کو کھانا کیا ہے؟ کہنے لگے بس سبزی ہی ہے۔ آپ نے انہیں سبزی پیش کر دی اور خود گوشت تناول فرما لیا۔ وہ لوگ رات بھر عبادت میں مصروف رہے اور حضرت معلم پوری رات پوشت کے بل سوتے رہے۔ صبح کی نماز ان کے ساتھ پڑھی، مگر آپ نے یوں ادا فرمائی گویا نماز عشاء پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا حضرات آئے ذرا سیر و تفریح کرائیں۔ سب ایک تالاب پر پہنچے۔ آپ نے اپنی چادر پانی پر بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر چادر اٹھائی، اسے پانی نہیں لگا تھا۔ پھر فرمایا یہ تو گوشت کا عمل ہے، بتائیے سبزی کا عمل کہاں تک ہے؟ جامع کرامات الاولیاء، ذکر کرامات من اسما من الاولیاء رضی اللہ عنہم، محمد بن احمد سید حمدویہ، سواد 138 جیم 1 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ پانی پر چل کر بھی خشک رہے۔ حضرت محمد بن ربیع المجد الحرانی کے ساتھ قلعہ بیرا کا سیکرٹری چل پڑا۔ یہ نو مسلم تھا۔ وہ آپ کے ساتھ فرات کے کنارے چلتے ہوئے کہنے لگا حضور میں تو اسلام لے آیا ہوں، لیکن نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی سبب۔ آپ ایک متصرف و متمکن بزرگ ہیں، آپ مجھے ایسی کرامت دکھائیں جس سے اطمینان طلبی ہو۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ضروری ہے؟ سیکرٹری کہنے لگا حضور ضروری ہے۔ آپ فرات میں داخل ہو گئے، نصف تک پہنچ کر واپس ہوئے۔ یہ نصف تقریباً 300 کرم ہوگا۔ واپس آ کر جوتا اتارا، اسے جھاڑا تو اس سے غبار اڑنے لگا، بالکل تری نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ سیکرٹری آپ کے پاؤں میں گر گیا اور پاؤں چومنے لگا، کہنے لگا اب دلی اطمینان مل گیا اور میں رب العالمین پر ایمان لے آیا۔ جامع کرامات الاولیاء، ذکر کرامات من اسما محمد من الاولیاء رضی اللہ عنہم، محمد بن ابی المجد الحرانی 1/181 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ پھر شاگرد پانی پر چلنے لگا۔ ایک مرد حق آگاہ نے حضرت ابو العباس احمد بن ابو الخیر کی یہ کرامت بیان کی ہے کہ میں ایک گروہ کے ساتھ فضا کی مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت شیخ سید کے ابتدائی دن تھے اور آپ کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ ہم نے آپ سے پوچھا کیا یہ آپ کا شاگرد ہے؟ آپ نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا۔ ہم نے پھر نوجوان سے پوچھا کیا یہ تیرے مرشد ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہم نے کہا سید صاحب اب تو آپ کے مرید بھی بننے لگ گئے۔ انہیں غصہ آیا اور فرمایا جی یہ میرا شاگرد ہے۔ ہم نے کہا اگر آپ کا شاگرد ہے تو اسے حکم دی سمندر کے اوپر چلے اور سامنے والے پہاڑ سے ہمیں پتھر لا دے۔ ہم نے وہاں ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جو سمندر کے درمیان تھا اور ساحل سے وہاں تک آدھے دن کا سفر تھا۔ حضرت ساحل کی طرف بڑھے اور نوجوان سے کہا اس پانی کے اوپر چلتے جائے اور اس پہاڑ سے ابھی پتھر لائیے۔ نوجوان سمندر میں اترا اور پانی پر ہی چلنے لگا گویا زمین پر چل رہا ہے۔ ہم نے نوجوان کو قسم دلائی کہ وہ واپس آ جائے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب ہم نے حضرت کو قسم دی کہ اسے واپس بلائیں۔ آپ نے اسے واپس آنے کا حکم دیا، وہ واپس آ گیا تو پورا گروہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حضرت سے معذرت کرنے لگے، آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہنے لگے اور درخواست کی کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور دعا کریں۔ آپ نے انہیں معاف بھی فرمایا اور دعا بھی مانگی۔ جامع کرامات الاولیاء، حرف الالف ابو العباس احمد بن ابی الخیر 1/396 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے اولیاء کو پانی پر چلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہاں ان کو اپنی صفت غفور کا مظہر بھی بنایا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کے بعد جب انہوں نے آپ سے مانگی تو آپ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ آئے اب کچھ عفو و درگزر کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر کرنے کا جذبہ نصیب ہو۔ چنانچہ